نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے زہد کے بارے میں بیان فرمایا کہ اپنے پیغمبر کی تعصی کرو، اور اس کے بعد حضرت کا کچھ زہد بیان کیا، پھر فرمایا کہ اگر چاہو موسیٰ کلیم اللہ کی تعصی کرو، جس وقت کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم آپ نے سوال نہ کیا مگر ایک روٹی کا، کیونکہ زمین کی گھاس کھاتے تھے اور اس کی سبزی آپ کے شکم کی کھال سے نمایاں تھی اور دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہ بہت لاغر تھے اور گوشت بالکل جسم پر کم ہو گیا تھا۔ اور دوسرے خطبے میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جو بات کرنے کے قابل تھی، اور ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک امر عظیم کا مشاہدہ کرایا، یعنی ان سے بغیر کسی عضو یا زبان یا دہن کے گفتگو کی، بلکہ ایک آواز ہوا کی پیدا کی اور موسیٰ نے سنا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے 7 شہر اور 7 قلعے تعمیر کیے تھے۔ وہ انہی میں سے موسیٰ کے خوف سے محصور تھا۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک جنگل بنوائے تھے، ان میں درندہ شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو وہ اس کو ہلاک کر ڈالیں۔ جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، وہ دروازے اول پر پہنچے اور اس پر عصا کو مارا، وہ کھل گیا۔ وہ اس میں داخل ہوئے، شیروں کی نظر ان پر پڑی تو سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ کھل جاتا تھا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ آخر وہ قصر فرعون کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گئے۔ بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ جب فرعون کا جواب دار جو لوگوں کے لیے اجازت طلب کرتا تھا باہر آیا، موسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے لیے مجلس فرعون میں آنے کی اجازت طلب کر۔ اس نے توجہ نہ کی۔ پھر اس سے کہا، اس نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کو کوئی اور نہ ملا جو اس نے تم کو پیغمبری کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور عصا کو دروازے پر مارا۔ جو جتنے دروازے ان کے اور فرعون کے درمیان تھے سب کھل گئے۔ فرعون نے موسیٰ کو دیکھا تو ان کو بلوایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مجلس میں آئے۔ وہ سب کے سب بلند درجے پر بیٹھا ہوا تھا جو 80 ہاتھ اونچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں عالموں کے پروردگار کا تیری طرف رسول ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو کوئی علامت اور معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں۔ وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گیا اور اپنے منہ کو کھولا۔ ایک حصے کو قصر کے اوپر اور دوسرے کو قصر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے کہا کہ اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے فرعون کی جانب رخ کیا۔ فرعون کا اس کے خوف سے پیشاب خطا ہو گیا۔ چلایا اور فریاد کی، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو۔ جو لوگ اس کی مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اٹھا لیا تو فرعون ہوش میں آیا اور اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے۔ اس کے وزیر حامان نے کھڑے ہو کر کہا، اے اپنے وقت کے خدا، تجھ کو لوگ پوچھتے ہیں اور تو ایک بندے کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے امراء و رؤساء اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، یہ مرد ساحر ہے، اور ایک روز مقابلے کے واسطے مقرر کیا اور ساحروں کو جمع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ ساحروں نے رسی اور لکڑیوں کو پھینکا جو جادو کے ذریعے سے حرکت میں آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس نے سب کو کھا لیا۔ وہ بہتر ساحر فرعون کی قوم سے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھا، سجدے میں گر پڑے اور فرعون سے کہا، موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے،
اگر جادو ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہماری رسیاں اور لکڑیاں باقی رہتیں۔ آخر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔